مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج فتنوں کا دور ہے، آئے دن ایک نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ الحاد ایک فتنہ ہے، یعنی بے دینی۔ ان بے عقلوں کا کہنا ہے کہ انسان کو سرے سے کسی دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جو اپنی عقل کہے اس پر چلتے رہو۔ یہ ایسے بے دین ہیں کہ جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح غیر مسلم تہذیبوں کا فتنہ، سیکولرزم، سوشلزم، ریشنلزم اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے آئے دن سر اٹھا رہے ہیں۔ بس جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا چلتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ فتنہ اٹھتا تھا تو اس کو دنیا کے دوسرے کونے میں، دوسرے ملک میں پہنچتے ٹائم لگتا تھا، بلکہ پہنچتے وہ دم توڑ جاتا تھا۔ لیکن اب جیسے ہی کوئی بات وائرل ہوتی ہے، کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے، فوراً چند منٹوں میں وائرل ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے۔ اس کے اثرات بہت جلدی پہنچتے ہیں اب، اور جو برے اثرات ہیں، خصوصاً بری چیزیں، وہ جلدی وائرل ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ اپنا دین کیسے بچائیں؟ اللہ کے پسندیدہ دین، پیارے پیارے دین اسلام پر قائم کیسے رہیں؟ قرآنی آیت سنیے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اس دنیا سے ایمان بچا کر لے جائیں، ہم پر لازم ہے کہ اس قرآنی آیت کو اپنے دل پر نقش کر لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ آیت کریمہ دل پر نقش کر لیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کی طرف سیدھا رکھو۔ یعنی اے لوگو، ہر طرف سے نگاہیں ہٹا لو، دین کو اپنا قبلہ بنا لو۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کچھ کہتا رہے، اب دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کوئی اور نیا راستہ نہیں ہے۔ کوئی نیا نکالے بھی تو جھوٹا ہے، وہ ایک ہی دین ہے، بس دین اسلام۔ جو شریعت ہمیں مل گئی نا، بس اسی شریعت پہ چلنا ہے۔ کوئی نیا قانون نکالے، نئی چیز نکالے، تو دین اسلام ہی پر چلنا ہے، دین ہی کو اپنا قبلہ بنا لو۔ کچھ کوئی کہتا رہے، دلیلیں دیتا رہے، لالچ دے، اس کی طرف نگاہ کرنی ہی نہیں، کسی کی بات سننی ہی نہیں، اپنے دل میں کوئی بھی دوسری بات آنے ہی نہیں دینی۔ ہر مخالف اسلام بات سے کٹ کر اپنے دل، دماغ، آنکھ، کان وغیرہ کا قبلہ دین کو بنا لو، تاکہ بھٹکنے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ میاں محمد بخش صاحب لکھتے ہیں نا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے اس دا کی اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس مہندی دا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا۔ یہ ایک مثال ہے۔ مہندی لگانے کا مقصد ہے کہ رنگ آئے، مثلا سر میں، داڑھی میں مہندی لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ سفید بال سرخ ہو جائیں۔ عورتیں مہندی لگاتی ہیں کیوں؟ تاکہ اس کا رنگ آئے۔ بعض کا مرد بھی لگاتے ہیں آج کل تو نا، شادیوں پہ بھی، اس کے علاوہ بھی لگا لیتے ہیں۔ شرعی مسائل کا پتہ نہیں، مہندی لگانا مرد کے لیے ہاتھ پاؤں پر یہ حرام ہے، بچوں کو بھی نہیں لگا سکتے۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ اگر مہندی کا رنگ ہی نہیں آنا تو لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ یوں ہی جب اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو ناٹ ایکسیپٹیبل، نہیں مانا جائے گا، نہیں قابل قبول ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین۔ اسلام سے ہٹ کر کسی دین، کسی مذہب، کسی بات، کسی نظریے، کسی فلسفے کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جب وہ بات آخرت میں قابل قبول ہی نہیں ہے، نجات دے ہی نہیں سکتا، تو اس دین، مذہب، نظریے کو اپنانے کا فائدہ کیا؟ اسلام سے ہٹ کر چاہے ہزاروں حسین ملے، ہم نے یار نہیں بدلنا۔ یعنی ہم نے کوئی اور بات نہ سننی ہے، نہ کسی طرف مائل ہونا ہے، بس صرف اسلام، صرف اسلام۔ اب کئی سوچتے ہوں کہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں تو اسلام ہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی، ہم اس وقت ہم
پاکستان میں یا یہاں سیکٹر 4 میں نہیں رہتے. وی آر لیونگ ان گلوبل ولیج. ہم اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں. اس وقت ہم پوری دنیا میں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہم افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک دنیا موبائل ہاتھ میں ساری دنیا سے اٹیچ ہیں. ہم ایک گلوبل ولیج میں ہیں. اس لیے بات کر رہا ہوں، نئے نئے فتنے ہیں تو ہمیں ذہن میں آتا ہے دین اسلام ہی تو ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ وہ بہت کچھ ہے. جو موبائل سے اٹیچ ہے نا، وہ ہر وقت پوری دنیا سے اٹیچ ہے. اور جیسے ہی دنیا میں کوئی بات ایسی گندی بری اسلام کے خلاف وائرل ہوتی ہے، فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو اسلام کے علاوہ بھی کچھ ہو. ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر دلیلیں سنتے ہیں، باتیں سننی نہیں ہیں. اسلام سے ہٹ کر کسی بھی دنیا کے کونے سے کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دینی ہے کہ صرف اسلام بس، اس کے بعد آنکھیں بند. سننی نہیں ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی دلیلیں دیتا رہے، کوئی فضائل بتاتا رہے، بڑے خوبصورت حسین دین بتاتا رہے، کسی کی نہ سننی ہے، نہ دیکھنی، نہ ماننی. بس صرف اسلام اساں نہیں یار وٹانا. اللہ پاک کسی بھی ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان سلامت لے کر دین اسلام پر قائم رہتے ہوئے قبر میں اتر جائے. یہ کامیابی. وما علینا الا البلاغ.